بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 27 دسمبر 1907 بروز جمعہ بمقام قادیان دارالعلوم۔ جلسہ سالانہ پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تقریر بے نظیر۔ فرمایا، دیکھو، اول اللہ جل شانہ کا شکر ہے کہ آپ صاحبوں کے دلوں کو اس نے ہدایت دی، اور باوجود اس بات کے کہ ہزاروں مولوی ہندوستان اور پنجاب کے تکذیب میں لگے رہے اور ہمیں دجال اور کافر کہتے رہے، آپ کو ہمارے سلسلے میں داخل ہونے کا موقع دیا۔ یہ بھی اللہ جل شانہ کا بڑا معجزہ ہے کہ باوجود اس قدر تکذیب اور تکفیر کے اور ہمارے مخالفوں کی دن رات کی سر توڑ کوششوں کے یہ جماعت بڑھتی جاتی ہے۔ میرے خیال میں اس وقت ہماری جماعت 4 لاکھ سے بھی زیادہ ہوگی، اور یہ بڑا معجزہ ہے کہ ہمارے مخالف دن رات کوشش کر رہے ہیں اور جانکائی سے طرح طرح کے منصوبے سوچ رہے ہیں اور سلسلے کو بند کرنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں، مگر خدا ہماری جماعت کو بڑھاتا جاتا ہے۔ جانتے ہو کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جس کو مبعوث کرتا ہے اور جو واقعی طور پر خدا کی طرف سے ہوتا ہے، وہ روز بروز ترقی کرتا اور بڑھتا ہے، اور اس کا سلسلہ دن رات رونق پکڑتا جاتا ہے، اور اس کے روکنے والا دن بدن تباہ اور ذلیل ہوتا جاتا ہے، اور اس کے مخالف اور مکذب آخرکار بڑی حسرت سے مرتے ہیں۔ جیسے کہ تم دیکھتے ہو کہ ہماری مخالفت کرنے والے اور ہمارے سلسلے کو روکنے والے 20 مر چکے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے ارادے کو جو در حقیقت اس کی طرف سے ہے کوئی بھی روک نہیں سکتا، اور خواہ کوئی کتنی کوشش کرے اور ہزاروں منصوبے سوچے، مگر جس سلسلے کو خدا شروع کرتا ہے اور جس کو وہ بڑھانا چاہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ اگر ان کی کوششوں سے وہ سلسلہ رک جائے تو ماننا پڑے گا کہ روکنے والا خدا پر غالب آ گیا، حالانکہ خدا پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ پھر ایک یہ معجزہ ہے کہ ان لوگوں کی بابت جو ہزاروں لاکھوں ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، اللہ جل شانہ نے برائن احمدیہ میں پہلے ہی سے خبر دے رکھی تھی، اور یہ وہ کتاب ہے جو عرب، فارس، انگلستان اور دیگر ممالک میں 25 برس کا عرصہ گزرا شائع ہو چکی ہے۔ اس میں بہت سے اسی زمانے کے الہام بھی درج ہیں، اور یہ ایک ایسی بدیہی بات ہے جس سے کوئی یہودی، عیسائی، مسلمان، برہمو، آریہ انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس کتاب کا ہمارے اشد العداوت یعنی مولوی محمد حسین صاحب نے اسی زمانے میں ریویو بھی لکھا تھا، اور اسی کتاب برائن احمدیہ میں آنے والی مخلوق کی صاف طور پر پیش گوئی درج ہے، اور یہ کوئی معمولی پیش گوئی نہیں بلکہ عظیم الشان پیش گوئی ہے، اور وہ یہ ہے: یاتیک من کل فج عمیق، یاتون من کل فج عمیق، ینصرک اللہ من عنده، یرفع اللہ ذکرک ویتم نعمتہ علیک فی الدنیا والآخرہ۔ صفحہ 241۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وانتہا امر الزمان الینا علیہ صحازہ بالحق۔ صفحہ 240۔ وما کان اللہ لیترکک حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ صفحہ 491۔ فحان ان تعانا وتعرف بین الناس۔ صفحہ 479۔ انی ناصرک انی احافظک انی جاعلک للناس اماما۔ صفحہ 507۔ یہ اس کی عبارت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس وقت تو اکیلا ہے، مگر وہ زمانہ تجھ پر آنے والا ہے کہ تو تنہا نہیں رہے گا۔ فوج اور فوج لوگ دور دراز ملکوں سے تیرے پاس آئیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب اس قدر مخلوق آئے گی تو آخر ان کے کھانے کے واسطے بھی انتظام چاہیے۔ اسی لیے فرمایا یاتیک من کل فج عمیق، یعنی وہ لوگ تحفے تحائف اور ہزاروں روپے تیرے لیے لے کر آئیں گے۔ پھر خدا فرماتا ہے ولا تصائر لخلق اللہ ولا تسم من الناس،
یعنی کثرت سے مخلوق تیرے پاس آئے گی، اس کثرت کو دیکھ کر گھبرا نہ جانا اور اس کے ساتھ خلقی سے پیش نہ آنا۔ اس وقت جبکہ یہ اعلام برائے احمدیہ میں شائع کیے گئے تھے، قادیان ایک غیر مشہور قصبہ تھا اور ایک جنگل کی طرح پڑا ہوا تھا، کوئی اسے جانتا بھی نہ تھا، اور اتنے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ اس وقت بھی اس کی یہی شہرت تھی، بلکہ تم میں سے تقریباً سب کے سب ہی اس گاؤں سے ناواقف تھے۔ اب بتلاؤ کہ خدا کے ارادے کے بغیر آج سے 25-26 برس پیشتر اپنی تنہائی اور گمنامی کے زمانے میں کوئی کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھ پر ایک زمانہ آنے والا ہے جبکہ ہزارہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور طرح طرح کے تحفے اور تحائف میرے لیے لاویں گے اور میں دنیا بھر میں عزت کے ساتھ مشہور کیا جاؤں گا۔ دیکھو، جتنے انبیاء آج سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے بہت سے معجزات تو نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ بعض کے پاس تو صرف ایک ہی معجزہ ہوتا تھا، اور جس معجزہ کا میں نے بیان کیا ہے یہ ایک ایسا عظیم الشان معجزہ ہے جو ہر ایک پہلو سے ثابت ہے، اور اگر کوئی نرا ہٹ درم اور ضدی نہ ہو گیا ہو تو اسے میرا دعویٰ باہر سے ماننا پڑتا ہے۔ میری اس تنہائی اور گمنامی کے زمانے کے یہاں کے ہندو بھی گواہ ہیں، اور وہ بتا سکتے ہیں کہ میں اس وقت اکیلا تھا اور ارد گرد کے لوگ بھی مجھے نہ جانتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی ہندو اس سے انکار کرے تو اس کو چاہیے کہ میرے سامنے آ کر جھوٹ بولے کہ اس وقت بھی اس طرح سے لوگ آیا کرتے تھے، اور اگر وہ کہیں کہ یہ اتفاقی بات ہے تو پھر کسی اور جگہ سے اس کے نظیر بتاویں اور دنیا بھر میں اس کے نظیر بتاویں اور دنیا بھر میں اس کا پتہ دیں کہ ایک شخص 25 برس پہلے گمنامی کی حالت میں ہے اور اس وقت اس نے پیش گوئی کی ہو کہ میرے پاس فوج در فوج لوگ آئیں گے اور ہزارہ روپاؤں کے مال و متاع اور تحفے تحائف لے کر آئیں گے، اور میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح سے مدد دیا جاؤں گا، اور پھر اس طرح سے وہ پیش گوئی پوری بھی ہو گئی ہو۔ اگر یہ دکھا دیں میں تو ہم مان لیں گے، یوں ہی بہانہ جوئیاں تو ہم قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اس طرح سے تو کسی نبی کا کوئی بھی معجزہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو چاہیے کہ کسی کذاب کے نظیر پیش کریں کہ اس نے 25 برس پہلے اس طرح اقتداری پیش گوئی کی اور پھر وہ پوری بھی ہو گئی ہو۔ اگر یہ ایسا کر دیں تو ہم تیار ہیں کہ انہیں قبول کر لیں۔ اگر کوئی کہے کہ خیر خوابیں آیا ہی کرتی ہیں اور ان میں سے بعض پوری بھی ہوا کرتی ہیں، تو اس کا یہ جواب ہے کہ خوابیں تو اکثر چوڑوں اور چماروں کو بھی آتی ہیں اور ان سب سے پوری ہو جاتی ہیں، بلکہ کنچنیاں بھی عموماً کہا کرتی ہیں کہ ہماری فلاں خواب پوری نکلی، اور ہمارے گھر میں ایک چوڑی تھی جو اکثر اپنی خوابیں سناتی تھی اور وہ سچی بھی ہوتی تھی۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان میں یہ قدرت اور نصرت کہاں ہوتی ہے، اس طرح کی فتح اور مدد اور دشمنوں کے ادبار اور اپنا اقبال، دشمنوں کی ذلت اور اپنی عزت، یہ تو صرف انبیاء ہی کے سپرد ہے، دوسرے کا تو اس میں کچھ حصہ ہی نہیں، یہ تو خدا تعالیٰ کا فعل ہے، یہ خوابیں تو نہیں۔ برائن احمدیہ وہ کتاب ہے کہ جس کے کل مذہبوں والے گواہ ہیں اور ہر ایک ملک میں جس کی اشاعت ہو چکی ہے، اور یہاں کے ہندو بھی جس کے گواہ ہیں۔ مثلاً لالا ملاوا مل اور شرمپت جو اسی قادیان کے رہنے والے ہیں، وہ پہچان سکتے ہیں کہ یہی باتیں تھیں جو اس وقت لکھی گئی تھیں۔ اب دیکھ لو کہ کیا معجزات اس سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ یہی تو معجزہ ہے کہ پیش گوئی کے بعد ہندو، آریہ، عیسائی، مسلمان، نیچری، وہابی، اپنے بیگانے سب کے سب ہمارے دشمن ہو گئے تھے، ہمارے تباہ کرنے میں پورے زور لگائے گئے اور ایسی ایسی حد بندیاں کی گئی تھی کہ جو ہمیں السلام علیکم کہے وہ بھی کافر، اور جو خوش خلقی سے پیش آوے وہ بھی کافر، اور ہمارے ساتھ وہ باتیں کلینی روا رکھی گئیں جن کو شریف طبع سن بھی نہیں سکتے۔ راستوں میں بیٹھ بیٹھ کر لوگوں کو یہاں سے آنے سے روکا گیا، یہاں آنے سے روکا گیا، اور طرح طرح کی باتیں پیش کر کے لوگوں کو ورغلایا گیا، مگر آخر وہی ہوا جو خدا تعالیٰ نے پہلے ہی سے فرمایا ہوا تھا کہ لاکھوں لوگ تیرے پاس آئیں گے اور ہزارہ روپے اور تحفے تحائف لائیں گے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ ان کی مخالفت اور دشمنی کی بابت بھی خدا تعالیٰ نے پہلے سے اطلاع دی تھی، اور بلکہ اسی کتاب میں ایک اور یہ الہام بھی درج ہے، یاسمک اللہ من عنده وان لم یاسمک الناس، صفحہ 510، یعنی اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا اور شریروں کی شرارتوں اور دشمنوں کے منصوبوں سے وہ خود تجھے محفوظ رکھے گا، اور اگرچہ لوگ تیری حفاظت اور مدد نہ کریں گے مگر خدا ان سب الزاموں اور بہتانوں سے جو شریر لوگ تجھ پر لگائیں گے تیرا معصوم ہونا ثابت کر دے گا۔ اب دیکھو یہ کیسی عظیم الشان پیش گوئی ہے جو پوری ہوئی۔
آخر سچائی کی جستجو کرنے والے کو ماننا ہی پڑے گا، اور جو بے ایمان ہے اس کا ہم کیا کریں، کیونکہ جو سچائی نہیں اس کا مذہب بھی کچھ نہیں۔ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ یہ سب مخالف پورا زور لگا لیں اور جو کچھ کر سکیں کریں، مگر ہم اپنے وعدوں کو پورا کریں گے۔ ایسے ہی ایک پنڈت لیکھ رام تھا، وہ قادیان میں آیا اور 2 ماہ کے قریب یہاں رہا۔ یہاں کے لوگوں نے اسے بہکایا اور میری مخالفت پر اسے آمادہ کیا۔ آخر اس نے مبالغہ کے طور پر ایک دعا لکھی اور اس میں میرا نام اور اپنا نام لے کر اپنے پرمیشور سے نہایت تضرع اور ابتہال کے ساتھ پرارتھنا کی کہ ہم دونوں میں سے چھوٹا ہے پرمیشور اسے ہلاک کرے۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وید سچے، ویدوں کے رشی منی بھی سچے، اور نعوذ باللہ ہمارے نبی کریم جھوٹے اور ہمارا قرآن شریف جھوٹا ہے۔ غرض اسی قسم کی باتیں لے کر اس نے اپنے پرمیشور سے فیصلہ چاہا اور بہت دعائیں کیں، بیتیرا چلایا اور بہت ناک رگڑی۔ ادھر سے 6 برس کی پیشگوئی کی گئی، مگر وہ اپنی شوخی کے سبب سے 5 برس میں ہی مر گیا، اور مرا بھی اسی طرح جس طرح پیشگوئی میں لکھا تھا، یعنی عید کے دوسرے دن چھری سے قتل کیا گیا۔ غرض میرے پاس اس قدر نشان ہیں کہ ان کے بیان کرنے کے لیے وقت کافی نہیں۔ میرے پاس تو یہی نشان کافی ہے کہ اتنے آدمی جو یہاں آتے ہیں ان میں سے ہر ایک آدمی ایک ایک نشان ہے، اور خدا تعالیٰ نے ان سب کی پہلے سے خبر دے رکھی ہے، اور یہ سب نصرتیں اور تائیدیں جو ہمارے شامل حال ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کا ہمارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے۔ لیکن جو جھوٹا اور مفتری علی اللہ ہوتا ہے اس کو خدا کبھی نصرت نہیں دیتا بلکہ الٹا ہلاک کرتا ہے۔ لیکن تم لوگ جانتے ہو کہ ہم پر طرح طرح کے جھوٹے الزام لگائے گئے، مقدمے کیے گئے، کچہریوں میں ہمیں بدنام اور بے عزت کرنے کی کوششیں کی گئیں، قتل کے مقدمے دائر کیے گئے۔ قتل کے مقدمے میں ڈگلس صاحب ڈپٹی کمشنر گرداسپور نے، جس کی پیشی میں یہ مقدمہ تھا، پوری طرح سے تحقیقات کر کے آخر مجھے کہا کہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ بری ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان پر نالش کر کے سزا دلا سکتے ہیں۔ اب بتلاؤ کہ اگر خدا ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو اس قسم کی فتح اور نصرت ہمیں حاصل ہو سکتی تھی۔ اس خون کے مقدمے میں مولوی محمد حسین نے بھی گواہی دی تھی، لیکن میں نے پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ میں بری کیا جاؤں گا۔ اب بتلاؤ کہ ان مقدموں سے ان لوگوں کو کیا حاصل ہوا، بجوز اس کے کہ ایک اور نشان ظاہر ہو گیا۔